اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سک سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں، ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ کتنا بھاگیں گے، کہاں بھاگیں گے؟ سب کچھ تو لکھا جا رہا ہے، سب کچھ نوٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ باڈی گارڈز ہر وقت ساتھ ہیں، ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ آیت بھی مجھے اتنی خوبصورت لگتی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اپنے رب کے بارے میں کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ یہ وہی رب ہے نا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اسی نے پیدا کیا، اسی نے نک سک سے درست کیا، اور پھر اسی نے متناسب بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ کر بنایا۔ پھر جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہم اسی سے غافل ہیں، تو کس چیز نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ تو اصل بات کیا ہے کہ لوگ جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہیں۔ اب جھٹلانے سے آپ دیکھیں کہ نتیجے میں فرق تو نہیں آئے گا، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک پر، جو جھٹلانے والے ہیں، جو ماننے والے ہیں، ہر ایک پر اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں، اور وہ کون ہے؟ ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان فرشتوں کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر کچھ فرشتے رات کو اور کچھ دن کو یکے بعد دیگرے حاضر ہوتے ہیں، یعنی ان کی شفٹس ہوتی ہیں، مارننگ اینڈ ایوننگ شفٹس اینڈ ڈیوٹیز، اور یہ روز ہوتا ہے، اور ان کی ڈیوٹیز ایکسچینج ہوتی ہیں۔ یہ فرشتے نماز فجر اور عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جاننے کے باوجود ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، کیسے تھے؟ وہ کہتے ہیں جب ان کے پاس ہم گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان سے جدا ہوئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو عصر اور فجر کے ٹائم پہ ان کی ڈیوٹیز ایکسچینج ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، تو صبح اور شام والے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کی گواہی اوپر جاتی ہے۔ اور پھر یہ جو اعمال لکھتے ہیں ان میں سے آپ دیکھیں کہ جیسے ایک حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی شخص نے بولا الحمدللہ کثیرا، تو فرشتوں سے اس عمل کو لکھنا بھاری ہو گیا کہ اس کا اجر کیا لکھیں۔ مطلب یہاں پہ آتے ہیں نا کہ اعمال کو لکھنے والے ہیں، تو وہ کس طریقے سے لکھ رہے ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، فرشتوں سے، کہ اس کو ویسے ہی لکھ دو جیسا اس نے کہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ایک ہی بات ہے، لیکن جس جذبے کے ساتھ، جس قوت کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ یہ کلمہ کو ادا کیا جائے گا، اسی طریقے سے لکھ دو، اسی طریقے سے میں اس کی جزا دوں گا۔ تو آپ دیکھیں بعض دفعہ ایک ہی نیکی کا کام ہوتا ہے، لیکن اس کو کرنے کا انداز ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے۔ اب ایک یہ ہے کہ کوئی شخص کہے الحمدللہ کثیرا، اور ایک ہے جو دل سے، خوشی سے، محبت سے، اس شکر کے احساس سے کہتا ہے الحمدللہ کثیرا۔ فرق ہے نا پھر؟ تو عمل ایک ہی ہے لیکن جزا فرق ہو جائے گی اگلے بندے کی قوت اور اس کے جذبے کے اعتبار سے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نیکیوں میں ایک خوبصورتی لے کر آئیں، ایک جوش لے کر آئیں، محبت سے کریں، ایکسائٹمنٹ سے کریں۔ دنیا کے کاموں کے پیچھے تو ہم کیسے چاق و چوبند ہو کے اور کتنے ایکٹیو ہو کے اپنے ان کاموں کو کر رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور دین کا معاملہ آتا ہے تو بس جمائیاں ہی نہیں ختم ہوتی ہے۔ تراویوں میں بھی جمائیاں لے رہے ہیں، ادھر لڑک رہے ہیں، ادھر لڑک رہے ہیں، لٹک رہے ہیں، قرآن کی کلاس میں جمائیاں لے رہے ہیں، سو رہے ہیں، جھٹکے پڑھ رہے ہیں۔ نہیں تو نیکی کے کاموں کو کرنے کے لیے بھی اللہ کی محبت میں جس کام کو کریں، پھر خوشی خوشی، چاق و چوبند، جذبے کے ساتھ، قوت کے ساتھ اللہ کے لیے کرنا، تو اسی حساب سے، یعنی عمل کی جو اجر ہے وہ تو لکھا جائے گا، لیکن جس جذبے اور قوت کے ساتھ اس کام کو کیا گیا وہ بھی لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ جب اپنے بندے کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں اور اس پر بھی وہ میری تعریف کرتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے جس پر میں نے اس کو مبتلا کیا ہوتا ہے، تو جب وہ شفایاب ہو کر اپنے بستر سے اٹھتا ہے تو اس طرح اس دن کی طرح جب وہ شفایاب ہو کر اپنے بستر سے
उस दिन की तरह गुनाहों से पाक होकर उठता है जिस दिन उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था। यानी अगर अल्लाह की तरफ से कोई परेशानी, बीमारी, मुश्किल, मुसीबत इंसान पे आती है, कोई तकलीफ आती है, लेकिन वो उस हाल में भी रब की तारीफ कर रहा होता है, उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होता है और उस हाल में सब्र करता चला जाता है, तो जब वो इस बीमारी से निकलता है, जब अल्लाह उसको सेहत देता है, तो वो किस हाल में उठता है? ऐसे गुनाहों से पाक साफ उठता है जैसे उसकी माँ ने उसको पैदा किया था, जैसे वो उस दिन गुनाहों से पाक साफ था। और अल्लाह लिखने वाले फरिश्तों से फरमाते हैं कि मैंने अपने इस बंदे को पाबंद कर लिया है और और इसको आजमा रहा हूं। तुम तंदुरुस्ती की हालत में जो अमल इसके लिखते थे वो अब भी लिखते रहो। कितनी बड़ी रहमत है ना अल्लाह की। ये कोई शख्स वैसे तो हमेशा खड़े होकर नमाज पढ़ता है, लेकिन अब उसकी तकलीफ, बीमारी इतनी बढ़ गई है कि उसको बैठ के नमाज पढ़नी पड़ रही है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी उस खूबसूरत अमल और उसकी नेकी की क्या कदरदानी करते हैं कि लिखने वाले फरिश्तों से क्या कहते हैं कि जैसे ये सेहत के हाल में खड़े होकर नमाज पढ़ता था, तो अब ये चूंकि मैंने इसको आजमाइश में डाला हुआ है ना, मैं इसको आजमा रहा हूं, तो अब भी इसके लिए अमल को वैसे ही लिखो जैसे ये नॉर्मल रूटीन में करता था, जैसे वो खड़े होकर करता था। तो इसलिए हम जब अच्छे हाल में होते हैं तो खूब खूब अल्लाह की इबादत और अल्लाह की इताअत अच्छे तरीके से करते चले जाएं और दवाम के साथ इस्तकामत से। फिर अगर किसी आजमाइश में पड़ने की वजह से हम उस काम को उस दर्जे का ना भी कर सके, तो अजर के हिसाब से इस काम को वैसे ही लिखा जाएगा जैसे हम इस इम्तिहान और आजमाइश से पहले जिस कुव्वत और जज्बे के साथ उस काम को करते थे।